خوشی ہے محل کا ہے، وہ ہے عبداللہ عبد خدا ہے۔ میں آپ کو 40 سال پہلے مدینہ پاک میں چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظارے کو 1972 میں 1972 میں یہ شرف عطا فرمایا جس کے میں لائق نہیں تھا۔ کیسے لائق ہوا آپ سوچیں؟ 1974 میں میری بابا جی سرکار ملی والے سے ملاقات ہوئی اور بیٹھے تھے بابا جبیر پہ، باب رحمت پہ، تو اکثر انہوں نے دیکھا کہ باب رحمت سے اٹھ کے بارش ہو کچھ ہو تو وہ دینے والی گلی میں چلے جاتے تھے، سوک سران کہتے تھے، اندرونی مٹی ہوتی تھی، بازار تھا۔ میں نے جب بابا جی سے پوچھا کہ سرکار آپ اس گلی میں لے جاتے ہیں اندھیرے میں، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ، تو مجھے انگلی سے کہتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا خاص بات ہے جو بابا جی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا سرکار سے انشاءاللہ۔ جب دوسرے دن بابا جی نے دیکھا آگے پیچھے کہ میں دیکھو میں سو گیا کہ نہیں سو گیا، ان کے ساتھ دیکھتا تھا میں، تو وہ بابا جی اٹھے دیکھ کے تو چلنا شروع کر دیا کہ میں دیکھو میں سو گیا کہ نہیں سو گیا، ان کے ساتھ دیکھتا تھا میں، تو وہ بابا جی اٹھے دیکھ کے تو چلنا شروع کر دیا۔ میں نے تھوڑا سا اپنی جوتی نہیں پہنی، لگے پاؤں، حالانکہ وہاں خرسان تھا، خرسان کہتے بدلی کو، ریور ریت تھی، کوئی مطلب فرش نہیں گزارنا نہیں تھا۔ بابا جی کے پیچھے 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 میں بھی گیا، اور جب گیا تو بابا جی جا کے نا ایک گجرا جس پہ ایک پتھر لگا ہوا تھا، وہ تو میں نے دیکھا ہوا تھا، لکھائی اتنی واضح نہیں پڑھی نہیں جاتی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 100 گڑھ کا پتھر تھا۔ تو میں نے دیکھا دھیرے میں وہ لائٹ جل رہی تھی، اتنی وہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، نہ لائٹیں تھی، وہ اس کے لکڑی کے پول ہوتے تھے، ایک لائٹ لگی ہوتی تھی، دور سے پتہ چلتا تھا کہ بھی یہ اتنا علاقہ اتنا، ویسے بھی اس میں سوکھ سنان تھا، یہ بیچارے پکلونی لوگ جو تھے ان کی دکانیں تھیں، کوئی دودھ بیچتے تھے، کچھ کرتے تھے، کوئی دہی بیچتے تھے، کوئی اتنے وہ کاروباری علاقہ نہیں تھا۔ میں دیکھتا رہا، بابا جی واپس کے دعا کیے تھے، وہاں سے پوچھ رہے تھے، تو جب واپس آئے تو میں وہ آنے سے پہلے بھی آگے ہٹ گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں بچے مجھے شکل رہتی ہے، وہ تو فہمی ہے، میں نے دیکھ لیا ذرا کچھ۔ میں نے کہا بابا جی پھر دیکھ لیا تو وہ بتا بھی دے رات کیا ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ یہ رات کیا ہے۔ کہتا بیٹے وہ کل نا شبینہ ہوگا مسجد نبی شریف میں نا، تو لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، تو بادل بھی ہیں، بارش بھی ہوگی، تو کل بتاؤں گا میں آپ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو لے گئے، کہنے لگے کچھ ایسا کرو، پیسے ہیں جیب میں؟ میں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہتے ایسا کرو جلیبی منگا لو، دودھ منگا لو، کچھ ایسا منگا لو، تو ہم چلتے ہیں۔ 2 لڑکے ملتانی ساتھ بابا جی کے خادم تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ ایک آدمی اور تھا ان کا خاص، وہ بھی تقریباً ملتان کا تھا غالباً، وہ بھی بابا جی کے ساتھ ہو گیا۔ 2:15 بجے کا ٹائم تھا رات کو، 1974 کی بات بتا رہا ہوں، 78 کی نہیں، 74 کی، 74 کی لیلۃ القدر کی رات تھا۔ شبینہ ہو رہا تھا مسجد شریف میں، لوگ نفل پڑھ رہے تھے، 2:15 بجے کا ٹائم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ جب وہاں گئے تو بابا جی نے دعا مانگی، یہی کہا کہ اللہ تیرے پیارے حبیب کے والد گرامی کی قربت پہ ہم قدر ہیں، ہم گناہگار سیاکار ہیں، کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ، یہ لوگ جہاں ہم رہتے ہیں یہ تو ان کے ایمان پہ تنقید کرتے ہیں،
تو آپ جو ہیں ہم آپ کا اپر کرم ہے، ہم تو آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم نے کہا کرم فرما ہوا، دعا مانگی، دودھ کا ڈبہ تھا، اس کو میلو بھی کہتے تھے، وہ ڈبہ اور جلیبی بڑی بڑی جلیبی ہوتی تھی، وہ ہم نے کھائی اور دعا مانگی۔ تو ہلکی کی بارش ہو رہی تھی، تو بابا جی کہنے لگے اچھا تو کر دیا، اب تم نے جو کہنا ہے کہہ لو، میں نے کہا کہ میں نے بھی کچھ کام کرنا ہے۔ تو میں حجرے کی آپ کو حلیہ بتاتا ہوں، یہ تھا کہ حجرہ اتنا نیچے جا چکا تھا، تقریباً کوئی 5-6 فٹ اندھیرا تھا، اور لائٹ تو نہیں تھی، لکڑی کی اور کھجور کی درختیں تھے، اس کے آگے برف سی بنی لکڑی اندھیرا تھا، جالے جولے لگے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا، بوندہ باندھی ہو رہی تھی۔ تو میں نے جا کے جالیوں میں ہاتھ رکھ کے وہ الفاظ پیش کر دیتا ہوں کہ میں نے عرض کیے، میں نے کیا کرنے تھے کلوائے گئے مجھ سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے جان عالمین کے بابا جان، اے جان عالمین کے بابا جان، آپ جان عالمین کے بابا جان ہیں، وہ زمانے کے جہانوں کے جب جان عالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور آپ جو ہیں اپنے ان رحمت للعالمین کی جان ہیں۔ تو آپ یہ نگاہ کرم فرمائیں، اس گناہ گار کو دست کرم پیچھے رکھ دیں۔ تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ یہ جو محفل ہم نے آج کی ہے، اگر آپ کا دست کرم اور توفیق رہی، اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، توفیق شامل حال رہی، کہ میں جب تک زندہ رہا میں یہ محفل ہمیشہ کروں گا، اور اسی دن کروں گا انشاءاللہ، یہی دن ہوں گے، چاہے میں سعودیہ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، میں یہ محفل کروں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک دم روشنی آئی، اندھیرے میں سے نکلی، اتنا چہرہ روشن کہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن آج کی رات بیان کر رہا ہوں کہ یہ محفل ویسے نہیں ہوتی، اندر کچھ ہو تو باہر آتا ہے۔ آپ ہر سال محفل میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ محفل ہوتی ہے۔ میں کبھی چھپایا کرتا تھا، لیکن اب میں نہیں چھپا رہا کہ اپنا بھروسہ نہیں ہے کس مسئلہ جو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس محفل کے کیا فوائد ہیں اور کیا برکات ہیں، آپ ان کو حاصل کریں۔ تو ایک دم روشنی آئی، تو چہرہ انور اتنا نورانی، اور ماتھے پر سامنے مانگ نکلی ہوئی ہے، اور ایک زلف مبارک جو تھی ایسے ماتھے پہ بار بار آ رہی ہے۔ آپ نے تبسم فرمایا، کچھ بولے نہیں، تبسم فرمایا، تو دانتوں میں کھلا تھا، جیسے سرکار کے مشہور ہے نا آپ کے، تو دانتوں میں کھلا تھا اور اس سے روشنی نکلی، تو مسکرائے، تو ہاتھ سے یوں کیا، میں سمجھ گیا کہ یہ ان کا جو حکم ہے، یہ ان کی رضامندی ہے کہ تو جو کہہ رہا ہے ہم نے قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں جب تک رہا سعودیہ میں 29 سال میں رہا، میرے 5 بچے وہیں پیدا ہوئے، میں ہر سال مدینہ پاک جاتا تھا، چھٹی لے کے جاتا تھا کہ بچوں کے ساتھ جاتا تھا اور ایک محفل کرتا تھا۔ میں پاکستان آیا، داتا صاحب شروع کی، سارے میرے دوست جانتے ہیں، یہ حافظ سہیل صاحب ہے، یہ میرے دوست ہیں اپنے علامہ صاحب، یہ سارے دوست میرے صاحب میرے ملتے تھے۔ میرے جو پیر بھائی تھے وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے میرے ساتھ۔ مفتی محمد خان، اللہ تعالیٰ ان کا جان بڑا فرمائے، اللہ اسلام کی جنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے۔ انہوں نے 10 سال خطاب کیا، حالانکہ مفتی صاحب کے جو خیالات تھے وہ بڑے جگہ ہوتے تھے، لیکن سرکار کے والدین کریمین کی شان بیان کرنے کے لیے وہ ہر سال ادارہ کرواتے تھے، اور پھر ہوتا تھا کہ داتا صاحب کے جو امام تھے مقصود صاحب، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دور میں نے انہیں پکڑا، میں نے کہا علامہ صاحب وہ آگے آ رہے ہیں، آپ کی مہربانی۔ کہنے لگے کہ مدنی صاحب جن کی یہ محفل ہے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچی زمین ہو، اور جیسے آپ واقعات بتاتے ہیں تو کچی زمین میں نیچے بیٹھ جاؤں، پھر بھی ہم آپ دادا صاحب قدموں میں بیٹھا ہوں۔ تو کہنے ہیں مجھے 10 سال میں چلی۔ اس کے بعد جو بیٹھتے تھے نا، دنوں میں وہ انتخاب ہوتا تھا، تو لوگ بہت کم ہوتے تھے، تو لوگ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے گئے، تو
ان کو جو نیچے وہ قوالی کا جو ہے نا حال احمد اللہ صاحب کیا نام ان کا رضا بخاری صاحب جو ہے بہن بخاری صاحب اپنے دوست اچھے ہیں. انہوں نے کہا کہ بٹی صاحب آپ لوگ تقاب میں آ گئے ہیں, کچھ نیچے ہیں, بیسمنٹ کے اوپر ہیں, تو محفل جو آپ جان نہیں ہو سکتی, آپ کی مہربانی ہے. تو گٹکاہ والے دادا صاحب بھی تو ان کے پاس جا نہیں سکتے, تو آپ مہربانی کریں, ہم نے یہ جو سائڈوں والے جو ہے برامدے ہیں ان پہ ہم نے وہ ٹیمپو لگا کے چمنیاں لگا کے تو یہاں بھی تو قوال کو بٹھانا ہے. ٹھیک ہے. میں کہا جی قوال والے جگہ پر تو ہم نہیں جا سکتے. تو میں نے حافظ سہیل صاحب سے بات کی. یہ اس وقت خواجہ بیاری میں نعت وغیرہ پڑھتے تھے, ان کا زبردست تھا. انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کی, اور میرے دوست تھے پیر بھائی ہے رام صاحب وہ بھی تھے, میں نے بات کی. تو انہوں نے صدر صاحب جو تھے مسجد بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں, ہم نے وہ پروگرام شروع کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ سب دوست گواہ ہیں. خاص طور پہ چشتی صاحب جو ہیں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمائے, اور جو دوست میرے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے. 10 سال ہم پورے کیے, 10 سال دیمہ شریف میں ہوئے, دادا صاحب لوگ 30 سال ہو گئے, باقی 5 سال ہم نے فاروق صاحب کی مسجد میں 3 سال کیے, پھر ادھر کیے وہاں بھی کیے, پھر اپنی مسجد میں آ گئے. ایک تو سیفٹی ہے یہاں پر, ہر کار بھی نہیں آ سکتا, میرا محلہ بھی ہے اور دوستوں کی رسانی بھی ہے, رکشا آتا ہے, ہر چیز ادھر آتی ہے. تو شہر میں ادھر دور پڑتا تھا لوگوں کو. یہ میرے چشتی صاحب اور وقار کے صاحب یہ گاڑیوں پہ موٹر سائیکلوں پہ دوستوں کو لے آتے تھے. جو میرے سب سے زیادہ جنہوں نے میری ہیلپ کی تو چشتی صاحب جو ان کو لائے تھے, ان کا نام ہے فیصل بیگ صاحب. شاید میں اس وقت تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اندر نہ رکھوں, جو عہد ہے کہ ان سے میرا وعدہ ہے نا سرکار کے والد سے کہ میری محفلیں 40 پوری ہو جائیں تو میں جہاں پر اب بیٹھا ہوں میں وہاں سے اللہ کے پاس جانے کو تیار ہوں. اب یہ اگر وہ کرم فرما دیں تو میرے لیے بونس ہوگا, ان کی عنایت ہوگی, ان کے پتہ ہے نا, وہ جانتے ہیں جو میرا عہد ہے وہ یہی ہے. تو میں اپنے آپ میں کام ہوں. تو آج میں نے اس لیے ان کو بھی اجازت دے دی کہ آپ بتا دیں گے رات, اور خود ہی بتا رہا ہوں, صرف اتنا بتاتا ہوں جس کے دل کو لگتی ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے, دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے. اچھا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی تنقید حق پر ہے, مولانا مشہور شاعری مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شاد کرامی کی جتنی تنقید حق پر ہوتی ہے شر پر نہیں ہوتی, اور خیر اور شر ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہمارے میرے دوست ہیں, اکبر صاحب میرے بھائی ہیں, پیر بھائی ہیں, یہ مدینہ پاک سے آتے تھے. جب عمان کا ان کا علاقہ جنان کی دکانیں تھی وہ بن گئی, وہ توسیع میں آ گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر مجبور تھے, میں نے خود سوچا منع کیا کہ نہیں یار اتنے حالات اچھے نہیں اپنایا گئے. پھر ادھر سے بھی ہمارے دوستوں نے تعاون شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کرم تھا کہ تھوڑے سے کیا, آج اللہ کا اتنا کرم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لنگر بھی آپ کے سامنے آئے گا. یہ انہیں کی توفیق ہے, وہ انہیں کی نگاہ کرم ہے. اگر میں کہوں کہ یہ میرا کمال ہے یا میرے گھر والوں کا کمال ہے تو بالکل جھوٹ ہے. یہ کمال ان کا ہے جن کی یہ محفل سجائی ہے. آقا کے والدین کی محفل سجا کے دیکھیں. میں کلمہ پڑھ کے, اس لیے کلمہ پڑھا ہے, دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ سچے دل کے یقین مومن کے ساتھ ان کی محفل سجا کے دیکھیں, اور درد دل کے ساتھ ان سے ہیلپ مانگے, ان کی محبت میں رہ کے اگر پوری نہ ہو تو میرا کٹ ہوتا ہے. اور آپ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ انہوں نے اتنا میرا کرم کیا کہ 40 سال, یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت دوسری علیہ السلام تقریباً کہتے ہیں کہ 38 یا 32 سال جدائی رہی, 40 سال پورے نہیں ہوئے تھے. لیکن یہ محبت 40 سال سے سرکار دو جہاں جانے عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی محنت کی شاعر میں ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کی آج خوشی کی کتنی انتہا ہے. میں اپنی اولاد پر کسی چیز پر اتنا خوش نہیں ہوں
اتنا سرکار کے والدین کی کہ یہ 40 لیول ہے. تو میرے تمام دوست خاص کر چشتی صاحب, فیصل صاحب کے سارے میرے دوست اس محفل میں شامل ہیں اور یہ ساری میری باتیں سن رہے ہیں. میں کوئی خطیب نہیں ہوں, لیکن ایک میں نے اپنی گزارشات اور جو کیلو کال تھی حق وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب میں جناب محترم پروفیسر شرکت علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کے بعد پھر ہمارے پھر اکمل صاحب تشریف لائیں گے اور جناب وہ اپنے بیان اور دعا کریں گے. اللہ نہیں انہوں نے بتا دیا تو اور بھی ہیں. جب محفل کے بعد رات کو زیارت ہوتی تھی, ایک محفل تو ایسی تھی کہ اکمل صاحب مدینہ پاک سے دورہ پاکستان آئے ہوئے تھے. مفتی محمد خان قادری صاحب نام ان کے مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک محفل میں عربی میں گئے تو رات کافی ہو چکی تھی. تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں تو جاتا ہوں سرکار کو سلام کرتا ہوں, ابھی سحری ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے, تو آپ میں نے کہا جی میں سرکار میں تھوڑا وکیل شریف میں جاتا ہوں. ادھر سے ہمارا وہ خدا بخش گچا صاحب جو تھے ان سے میرا رابطہ ہوا تھا, تو کہا تھا کہ میں اور وکیل شریف میں رات کے آؤں گا. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں ہارس کو کہہ دوں گا, لیکن اس کو تھوڑا سا لالچی بدل ہوئے ہو تو اس کے لیے کھانے کے لیے تھوڑا گوشت وغیرہ لے آنا اور پیسے بھی دے دینا. تو باب والی جو دروازہ باب جہاں سے جنازہ وغیرہ آتے جاتے ہیں نا اس کو باب والی کہتے ہیں, تو دروازہ وہ آج بھی ہے. ادھر سے طے ہوا تو حرض کا نام ہی میں بتلا دیا کہ ابو شبران اس کا نام ہے. میں گیا اس کو میں بات کی ایسا کیا تو میں گوشت بھی لے گیا اور 50 کا نوٹ, شاہ فیصل کی تصویر ہوتی تھی نوٹ پر. یہ رات کو اندھیرا تھا. یار آپ دیکھیں کہ اگر 26 رمضان ہو 28 دسمبر ہو تو نہ چاند ہوتا ہے اور نہ سردی سردی ہوتی ہے. تو میں گیا جوتا اتارا تو خدا بخش پوچھا مجھے کہنے لگے یار مروانا دینا, میری بھی نوکری جائے تو برا حال ہو جائے گا. آپ مہربانی کریں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں لیکن یار کو خیال کرنا. میں نے کہا یار اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا, نہ لائٹ ہے نہ کچھ ہے نہ آگے. ٹھیک کہنے لگے چلو جاؤ. میں گیا اندر اہل بیت تربت کو جا کے سلام کیا, ادھر گیا کرتے کرتے میں سجدہ علی مسا دیا سلام اللہ علیہ کی تربت پر گیا اور جا کے وہاں کھڑا تھا. تو میرے کاندھے پر کسی نے ایسے ہاتھ رکھا. ہاتھ اتنا ٹھنڈا تھا کہ میں سمجھا کہ سردی میں برف کسی نے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. میں نے جب مجھے دیکھا تو جتنا مولانا چہرہ پہ میری نظر نہ ٹھہر سکی. سبحان اللہ. ایک لشکارہ میں پہلے دیکھ چکا تھا نا ان کے گزرے پر, وہاں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جن کا میں غلام ہوں, جس سے میں نے عہدہ وعدہ لیا. مجھے کہنے لگے کہ تو میں نام لیا میرا, انہوں نے بتایا الحمدللہ وہی الفاظ مزہ آ گیا. سبحان اللہ. کہنے لگے تو خیر لت خو نانو حبکم وانت حبنا. عربی میں نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور تو ہم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. جو ہماری دعا ہے کہ یہ ہماری محبت جاری ساری رہے. مجھے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تربت ابو محمد غیر صحبت محمد. میں کھانپ گیا. میں نے کبھی یہ پورے پاؤں کے نیچے پسینہ آ گیا. دسمبر کا مہینہ ہے, سبحان اللہ. 26 رمضان ہے, 28 دسمبر ہے. 2002 کی بات بتا رہا ہوں. 2002 مفتی محمد خان صاحب کے میرے اندر نہیں گئے, یہ کمرے میں چلے گئے. میں صبح آ کے بتایا تو انہوں نے شروع کر دیا یہ میرے ساتھ کیا ضرور ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کرم کیا اور میرا بازو پکڑا. میں نہیں سمجھتا کہ بازو پکڑا کہ مجھے فوٹو اٹھا کے لے آئے. جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کی تربت پاک ہے وہاں سے جہاں وہ لے کے آئے بلا مبارکہ 1 فرلانگ کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت راستے واسطے نہیں بنے تھے, ایسے گزرنا پڑتا تھا, کبھی ادھر سے کبھی گھوم کے جانا پڑتا. تو وہاں آئے, انہوں نے کہا کہ اسرائیل اول
ابن رسول اللہ الثانی وثم ثالث من ہو میری شیخ نکل گئی. میں نے کہا وہ تربت حضرت ابو عبداللہ وہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی قبر ہے. کہنے لگے گئے اس پر آئے, کہا سلامات, یہ لفظ ہے آپ کے سلامات, یہ سنسکار بھی کا ایک لفظ ہے کہ آپ نے سلامت دعا ہے. جیسے کوئی بنا بزرگ آیا یا کچھ کہے تو کہے گا سلامات سلامات, جب بیماری سے اٹھے یا اسپتال جائے تو دعا کرے گا سلامات. انہوں نے سلامات کہا. ایک دم انہوں نے مجھے بڑے پیار سے دیکھا, میں برداشت نہ کر سکا, اتنی میری ان کی ہمت ہی نہیں تھی, میں بے ہوش ہو گیا. مجھے اتنا پتا ہے کہ سب مجھے خدا بوٹا صاحب سیڑھ کے اپنے گجرے میں لے کر کے تو سورج نکلوایا تھا. اس دن کا میرا روزہ بھی ہاتھ پہ رہا تھا. تو اس طرح کرم ہوتا رہا. اور بھی ایک دفعہ مدینہ پاک میں باغ میں آگے پیچھے جاتے, کیا بتاؤں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے تھے. صرف میں اتنا بتا رہا ہوں, اگر کسی کی یاد آپ کسی اپنے دوست کو, اپنے حبیب کو, اپنے محبوب کو یاد کریں, خدا کی قسم وہ افسا ہو جائے. ہاں وہ حج کا زمانہ تھا. میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام ظفر اقبال صاحب عام نام کے ہوتے ہیں. یہ میرا جو کمرے میں بیٹھتا ہوں یہ کمرہ بن رہا تھا, ٹائلیں لگ رہی تھیں. اندر میں اپنے گیٹک میں بیٹھتا تھا جہاں سارے دوست آتے ہیں, تو نماز پڑھ رہا تھا, عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا. ایک دم میرا خیال ہے میں نے 2 فرض پڑھ لیے تھے, عشاء کے 2 باقی تھے. تو اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھا, ٹیلی فون تھا, ویڈیو چکر لگا ہوا تھا. تو گھنٹی بجی تو چھوٹے بچے نے مجھے کہا کہ جو فون ہے آمن آباد سے دیکھیں, وہ میرا خیال ہے وہ زبر تھا. مجھے ادھر سے دروازے سے میں نے فون اٹھا کے میں ہماری خیریت ہے میں سردی کا ڈرائیور مجھے کہتے آج تمہیں پتہ حج ہے, لوگ جمعہ اس وقت پورے مزدلفہ میں جمع ہیں, اور ایک منظر جو ہے بڑا عجیب ہے, میری زبان اس قابل نہیں کہ بیان کروں. میں نے کہا اچھا, جب میں نے اچھا کہا تو میری بھی ٹنڈی کھل گئی. پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سرکار دو جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد میں حج پہ آئے ہوئے ہیں, مزدلفہ میں نقود پہ بیٹھے ہیں. نقود کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا ٹیلا ہوتا ہے ریت کا, اس پہ بیٹھے ہوئے. سرکار کی والدہ طیبہ مکمل حجاب میں تھی, اور سرکار کے والد کریم کی مانگ نکلی ہوئی تھی, احرام باندھا ہوا تھا, اور گاڑی مبارک جو رے نکلی ہوئی تھی. آپ کی عمر 22-23 سال کی بتایا جاتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اب یہ کہیں کہ وہ کتنے خوبصورت تھے تو وہ الفاظ ہی نہیں, کائنات میں وہ الفاظ ہی نہیں بنے کہ ان کے کہا جائے کتنے خوبصورت. تو بہرحال ہے کہ وہ جب انہوں نے دکھا, میں نے بھی دیکھا, اس نے بھی دیکھا, تو کہنے لگے ظفر صاحب کہنے لگے میں مدنی صاحب میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا رات, کہتے ہیں 10,000 روپے میں گاڑی لے کے احمد آباد سے تقریباً 2-2:15 بجے رات کو میرے پاس آئے. تو بیٹھ کے ہم روتے رہے, دعا کرتے رہے, ان کی بارگاہ میں سارے سوال کرتے رہے. تو یہ کبھی کبھی ایسا بھی کرم کر دیتے ہیں. ایک دفعہ میں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا, پھر سے اپنے پیروں کو مل کے, تو گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی خراب ہوگی, میں دور جا کھڑا ہو گیا, سوچنے لگا کہ 2-3 دفعہ خراب ہو گئی, اس وقت خراب ہو گئی, اب پھر تو ادھر ہوئے گی, اللہ ہی جانے. تو میں نے کہا اے میرے آقا اپنے والدین کریمین کی صدقے سے مجھے محفوظ کر دے. اتنا میں نے, لوگ تو کہتے ہیں نا یا اللہ تو حافظ الناصر ہے, میں بھی کہتا ہوں اللہ حافظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بھی یہ اختیار دیا ہوا جس کو وہ محفوظ کر دے. تو میں نے ان کو بھی کہا, تو جناب علی ایک گاڑی آ کے رکی, اس میں جگہ تھی. کہنے لگے کہاں جانا, میں لاؤ جانا, بیٹھے بیٹھ کے گہور آ گیا. جب گہور آئے تو انہوں نے مجھے نیا کوٹ میں اتارا. کہنے لگے بھائی آپ کہاں پریشان تھے, نہیں آپ کو دیکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو دیکھا, میں نے آپ کو دیکھا. کہہ رہے نہیں اس دنیا میں نہیں دیکھا, کسی اور دنیا میں دیکھا ہے. میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں ہم سرکار کے والدین کریمین کی محفل سجاتے ہیں نا, سجاتے ہیں, کہتے ہیں ہم حاضر ہوتے ہیں وہاں پر, ہم جنات ہیں.
एक बात और बता रहे तुम आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, वालिदैन मुस्तफ़ा को, वालिदैन मुस्तफ़ा को। मुफ्ती मोहम्मद खान साहब और मैं और महमूद सुल्तानी साहब जो मोदी में एक दोस्त के यहाँ मैं अपनी खत्म हो गई तो हम उधर बैठे थे, तो जो मेज़बान था वो हम इंतजार कर रहे थे कि अंदर खाना आएगा, तो कोई नहीं आया। बाद उन्होंने गोफिया लगाया था, तो आपको पता है हमारे सुन्नी भाई कैसे खाते हैं, ये खाते हैं दो खाते थे तो खराब गुजारा करते हैं। बाहर ख़त्म हो गया, तो वो मेज़बान का बेटा आया, कहते जी मुफ्ती साहब खाना खा लिया। मुझे खाना आया कब है, मैंने खाया वो और नहीं है। चलो जी मकबूल साहब खाली नाराज हो गए, कहने लगे देखो जी सानू बुला के कहा वो देखो तो रोटी कम हुआ ही नहीं, ये नहीं चक्कर है। मैंने भी चलते छोड़े नसीब में नहीं थी बाहर ले लो। चलो जी बशीर के पकौड़े खाने चल के वो मैं कह आधे एक बजे पकौड़े पे मिले तो चलो चलो फिर कवासाकी मोटरसाइकिल सी थोड़ी देर बैठे ना वो सब का दिनों ही बैठे आगे आया कि जनाब मेरी बारिश शुरू हो गई। वो सही जमीन खसपा के पास वो कागज उतर गए, तो मुफ्ती साहब बैठे तो बिकते रहे। मैंने कहा मुफ्ती साहब इतफाक से आए यार बंदे भी कोई नहीं है, रात का भी एक बजा तो क्यों ना गाजी साहब को सलाम कर दें। कहते हाँ बिल्कुल चलो। है मेरे भाइयों आप यकीन करो, बाहर पुराने ज़माने का दरवाज़ा लगा हुआ था और कुंडी लगी हुई थी। हम कुंडी खोल के अंदर गए हैं, कारी साहब के अंदर बाजार के अंदर गए, अंदर गए तो 2-3 आदमी बैठे, हल्की लाइट जल रही थी, वो कुरान नहीं पढ़ रहे। मोदी साहब सोच के पढ़ के कहने लगे मदनी साहब हम दरवाज़ा खोल के नहीं आए कुंडी, बिल्कुल कुंडी खोल के ये कौन है? देखिए आपके सामने अल्लाह की मखलूक, कहते कैसे आए ये? अल्लाह की होने के लिए जो अल्लाह की मखलूक ऐसी मखलूक है तो उनको दरवाज़ों की और शीशों की या दीवारों से कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह। मोदी सुनता जल्दी कर तो मैंने कहा जी बड़े सीधे आदमी, बड़े सीधे तरीन इंसान थे मुफ्ती साहब, अल्लाह करीम बहुत नाइस इंसान थे। प्यार से कम चले, जब बशीर की दुकान पर पहुँचे तो वही दुकान बंद कर रहे थे। कहते साहब चलो फिर सबर में गुजारा करेंगे, और वो आके मैं शालमान उतारे फिर मैं घर आ गया अपने। तो कहने का मकसद ये है कि जिनकी लगन इस लाइन पर हो उन्हें कोई ना कोई हादसा वाक़यात उनको पेश आ जाते हैं। आप देखें जिस लाइन का कोई आदमी होगा उस लाइन की बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी जो आपके सामने नहीं आएगी। तो मैं इसी के साथ अल्लामा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो काफ़ी टाइम हो गया, वो अपना खताब जारी रखें। आखिर में हमारे भाई अनवर साहब मदनी साहब बस करो जी बात करें आज तुसी आपने ही सुना जनाब एंड ते पर तबरुकन अल्लामा साहब नूर अलैहिस्सलाम ने बाबी सरकार ने सलाम भेजा और डॉक्टर आली साहब थे, मैं भी उनको जानता था। सरकार ने वापसी सलाम भेजा कि घर जाने से पहले हमारे सलाम का जवाब मोहम्मद तफैल को देके करता वालिदैन मुस्तफ़ा को, मालिक दो जहां को। ऐसे क्या दिया था कि आज का जो प्रोग्राम है ये हक़ाइक़ पर है। आज को मसाइल इस को नाम को प्रोग्राम नहीं चलेगा। आज तोड़े वो एक वजह ना खुद को मैंने 40 में 40वां में तो नहीं बस सिर्फ 40 वाक़या सुना दो बस। पीर साहब थे वो मोहम्मद हुसैन अली साहब, सब जानते हैं, दोस्त बहुत सारे हमारे आप सब भी जानते हैं, यही दोस्त मर्द बन गए हैं। और जो जैसे भी थे, एक कुछ जनाजा था, हम वो बच्चे ये अमीर रहमतुल्लाह सलाम कर रहे थे, वो तुरबत की इस तरफ खड़े थे, मैं उस तरफ खड़ा था। तो मुझे कहने लगे मदनी साहब, मैं जाता रहता था उनकी बात, मुझे कहने लगे कि मैं कल मेरी रवानगी है दिल सिर्फ जा रहा हूँ। भाई उन्होंने कहना था, मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर मैं क्या अपने अली साहब के साथ करना किस गुनाहगार में करेगा भी सलाम पेश कर देना। कहते जी हालत क्यों नहीं, आपका सलाम नहीं बिल्कुल अच्छा करना, ठीक है मेहरबानी आपने। मैं कहा ठीक है जी। मैंने कहा जी जिन अल्फाजों में आप करूँगा वैसे ही करना। कहते मैंने कहा सरकार की बारगाह में जाएँ तो इतना अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह जब दुनिया में आखिरी गुनाहगार है उसने आपकी बारगाह में सलाम भेजा है। अपने वालिदैन करीमैन के तवस्सुल से कबूल करवा तवस्सुल किन का दिया मैंने उनके वालिदैन। वो जब आए बहुत लंबा वाक़या है, वो मक्का का बातें बताते हैं लेकिन बहुत लंबी। वो मदीना पाक के साथ मुहर्रम था, रात को बैठे तो उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी
ये जो सलाम कहते थे ना दोस्तों, तो लेके बोल के करते थे कि भाई ये इसका सलाम है, या रसूल से सलाम किया, दुआ करेंगे करेंगे। जब मेरी बारी आई तो मेरा ना कहते वो तो बहन पट्टी ने जो न मान दिया तो मैंने तो सलाम दिया ही नहीं। तो वो उन्होंने मेरा सलाम किया, या रसूल अल्लाह, वो आपके एक खादम है जिनका नाम मोहम्मद बहन पट्टी है, तो उन्होंने आपको सलाम अर्ज किया है। तो उन्होंने हल्फ उठाया कि मैं हल्फ उठाता हूँ अपने कुरान पाक का, अपने मुसलमान होने का। एक आवाज़ आई कि ए अली, जिसने सलाम भेजा है ना, मेरा भी सलाम उसको कहना। वो केसट मेरे पास महफूज है, नारा रिसालत, नारा रिसालत। वो केसट मेरे पास जो मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने अपने 20 साल बताया पिंडी कि ऐसा हुआ। कहने लगे कि वो उनसे ये ना लिखवा लें, लिखवा लें। मैंने कहा जी आपने पाशा हजूर है मदीना पाक में, उनसे बात की। कहने लगे नहीं लिखवा लें, उनका रिकॉर्डिंग कर लें, ऊपर ना जाए। मैंने लिखा ही नहीं है। मैं एक टेप रिकॉर्ड ली, तो दादा साहब अभी दारुल इल्म है, तो लड़का वो जो है रजीज शाह उस्मान जी मेरा दोस्त है, उनका वो उन्होंने टेप रिकॉर्ड करके पाली साहब के घर दिला। मैं आगे टाइम ले थोड़े आए, उनका वो रिकॉर्डिंग की, उनकी आवाज़ और सारा कुछ ये वो, फिर उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया। उन्होंने जब वह मदीना शरीफ से आया ना, तो उन्होंने एक और कमाल कर दिया। मैं सुबह सुबह उठ के नमाज के बाद अपने तस्वीर लेके अपने छत पे ना पढ़ता हूँ। आज गाड़ी रुकी सुबह टैक्सी, उसके ऊपर ना चटाइयों में लिपटा हुआ सामान, 2 बक्से बंधे हुए। मैंने कहा इस वजह से मेरे ये कौन आ गया, मेरा जानना खबर ना मेरी ना मेरी। जब गौर से देखा तो आली साहब ने पीले रंग की टैक्सी से बाहर निकल रहे। मैंने कहा अली हुसैन अली। जैसे ही मैं बाहर नीचे आया, फटाफट नीचे उतर के आगे देखा तो दरवाज़ा खोला तो अली साहब मेरे तक गिर गए, जैसे ये गिरे। मैं हैरान हो गया। मैं कहा अली साहब आप ये क्या है? मेरा तो मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपकी कदमों में ख़त्म हो जाऊँ। जो मैं देख के आया हूँ, सुन के आया। अगर किसी को शक हो, कोई शक करे इन बातों पर, खुदा की कसम होते मेरे पास मौजूद है। बल्कि लगाई है आपने, इन्होंने वो फेसबुक पे और लगा दी हुई है, अपने वेबसाइट पे लगा दी। मेरी आवाज़ भी है और उनकी आवाज़ भी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सलाम वैसे नहीं आते, इसके लिए कुर्बानी। अच्छा कुर्बानी हम करें नहीं। अब मेरे दोस्त बहुत सारे बैठे हैं। जब मैं पाकिस्तान आया तो किसी को पता ही नहीं था कि ये कुर्बानी उनके नाम पे करनी है नहीं करनी वो क्या। इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा दोस्त मौजूद हैं जो हर साल ईद उल अज़हा पर मेरे आका के वालिदैन करीम में इनकी कुर्बानी करते हैं। ये शख्स जो मेरे साथ बैठे हैं, हम जब मदीना पाक से मक्का आते थे तो उम्रे का बन देते, ये वालदा का या मैं वालिद का, ये वालिद का या वालदा का, हम ये कराम बन के उनके नाम का उम्रा करते। ये शायद बैठे हैं आपके साथ। तो कहने का मकसद है जब तक आप कुर्बानी नहीं करेंगे आप मंजिल हासिल नहीं करेंगे। और हर चीज़ मुशक्क़त से मिलती है। जो भी है, मेरी 78 साल उम्र है, मैं कितने शुभ साल देखे, इतना बीमार हुआ, सब कुछ हुआ, मेरे बच्चों को भी पता है। डॉक्टरों ने कह दिया बाबा एक्सपायर हो गया, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि एक्सपायर नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे ही काम शुरू किया हुआ, वादा लिया हुआ उनसे। और जिनसे वादा लिया आप तो उनको मानते नहीं हैं, लेकिन ये मानता है जान सावर करता है। वो कहते हैं उनसे बड़ा तो ईमानदार कायनात में कोई नहीं है, वो तो महवर कायनात है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपका के वालिदैन करीमैन महवर कायनात हैं, पूरी कायनात उनसे शुरू हुई है, वो आका के वालिदैन हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारे वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ वक्तों में होते रहे, वो बताने का टाइम नहीं है। तो